السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر کوسس نے شیخ ادیبالی اور ان کے مریدوں پر گھات لگائی تھی تاکہ وہ کونیاں نہ پہنچ پائیں۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی اینگول قلعے میں بحران کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے، مگر وہ وہاں نکولا کے جال میں پھنس گئے تھے۔ اس قسط کے آغاز میں تمام بزنطینیوں نے عثمان اور اس کے سپاہیوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اسی دوران ترگت اور کوتان ایک طرف سے آ کر بالائی منزل پر موجود تمام بزنطینی تیر اندازوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان مسکراتے ہیں۔ ترگت اور کوتان جب نکولا کی طرف تیر پھینکتے ہیں تو نکولا خود کو بزنطینی ڈھالوں کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ ترگت اور کوتان کچھ ڈرموں پر آگ والے تیر پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کافی زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ عثمان کے سپاہیوں نے پہلے ہی وہاں بارود نصب کر رکھا تھا۔ عثمان اور اس کے سپاہی دھماکوں کی گرد کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بزنطینیوں کو ختم کرتے ہوئے محتاط انداز میں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ نکولا چلا کر کہتا ہے، انہیں بھاگنے کا موقع مت دینا۔ عثمان اور اس کے سپاہی بہت سارے بزنطینی سپاہیوں کا کام تمام کر دیتے ہیں اور پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کوسس شیخ ادیبالی سے کہہ رہا تھا، عثمان نے مجھ سے میری بہن چھینی ہے، میں اس سے اس کا شیخ چھین لوں گا۔ یہ کہہ کر کوسس جیسے ہی شیخ ادیبالی پر حملہ کرتا ہے تو شیخ محترم خود کو اس کے وار سے بچا لیتے ہیں۔ پھر کوسس دوبارہ حملہ کرتا ہے تو اقچا درویش شیخ ادیبالی کے سامنے آ جاتے ہیں اور کوسس کے تمام وار اپنی کمر پر کھا لیتے ہیں۔ اقچا درویش باقی مریدوں سے کہتے ہیں، درویشوں اپنی جسموں کی ڈھال بنا کر شیخ کی حفاظت کرو۔ یہ سن کر باقی درویش کوسس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اقچا درویش بھی شیخ ادیبالی کو ایک طرف بٹھا کر بزنطینیوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوسس کچھ درویشوں کو شہید کرنے کے بعد جیسے ہی دوبارہ شیخ ادیبالی کی طرف بڑھتا ہے تو اسی دوران عالم شاہ کا خاص آدمی کنور کوسس کے سامنے ایک تیر پھینکتا ہے۔ یہ دیکھ کر کوسس رک جاتا ہے۔ اسی دوران کنور کے سلجوکی سپاہی بھی سامنے آ جاتے ہیں اور کنور اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے، سپاہیوں آگے بڑھو۔ سلجوکی سپاہی کچھ تیر پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے کافی سارے بزنطینی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ ایک تیر کوسس کے سینے میں بھی آ کر لگتا ہے۔ کوسس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اسی دوران ایک اور تیر کوسس کے سینے میں لگتا ہے تو کوسس نیچے گر جاتا ہے، مگر بزنطینی سپاہی اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ کنور شیخ ادیبالی کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا آپ ٹھیک ہیں شیخ محترم؟ شیخ ادیبالی کوئی جواب نہیں دیتے تو کنور اقچا درویش سے کہتا ہے، راستے میں مزید خطرات ہو سکتے ہیں، میرے سپاہی شیخ محترم کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیں گے، میں حکیم کو بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کنور اپنے ایک سپاہی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تم جانتے ہو کہ انہیں کہاں لے کر جانا ہے، میں وزیر کو باخبر کر دوں گا۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی اینگول قلعے سے نکل کر جنگل میں ایک مقام پر موجود تھے۔ ترگت کہتا ہے، ہمارا کھیل فائدہ مند رہا۔ اس کے بعد فلیش بیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان نے کچھ بارود اٹھایا ہوا تھا۔ عثمان ترگت کو بارود دیتے ہوئے کہتے ہیں، سوغوت سے جمع کیا گیا بارود ہمارے کام آئے گا اور آگ اور دھواں ہمارے باہر نکلنے میں مدد کرے گا۔ تمہیں بارود ایسی جگہ پر نصب کرنا ہے کہ کسی بھی بے گناہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو ترگت عثمان سے پوچھتا ہے، بحران کو کہاں لے جایا جا سکتا ہے عثمان صاحب؟ عثمان کہتے ہیں، شیطان کے ہزاروں ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، میں ان سے بحران کو قید میں رکھے جانے کے ہر لمحے کا حساب لوں گا۔ ترگت کہتا ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم ہر صورت میں بحران کو تلاش کر کے ہی دم لیں گے۔ عثمان گکتوک سے کہتے ہیں، ہیرا کو سپاہی قلعے تک چھوڑ آئیں گے۔ یہ سن کر ہیرا وہاں سے چلی جاتی ہے تو اسی دوران بائسنگر وہاں آ جاتا ہے۔ بائسنگر عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے، وزیر ترکمان سرداروں کے جرگے کی ابتدا کرنے والا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، چل کر دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی وہاں سے سوغوت کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف وزیر عالم شاہ گندوز سے کہہ رہا تھا، ترکمان سردار کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے، مگر میں سب سے پہلے آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ عقل مند اور ذہین ترین شخص ہیں گندوز صاحب۔ گندوز عالم شاہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو عالم شاہ کہتا ہے، آپ سے ملاقات کا سبب آپ کے بھائی سردار عثمان ہیں۔ عثمان کیا ہی شاندار سردار ہے، نافرمان، باغی، قانون کو نہ ماننے والا اور نہ ہی کسی کی بات سننے والا۔ یہ سن کر گندوز غصے سے کہتے ہیں، جو کہنا ہے مکمل کہیے۔ عالم شاہ کہتا ہے، گندوز صاحب، سلطنت کی پرانی روایت ہے، دور سار والا شاہین، ایک فتح کرتا ہے تو دوسرا نظام سنبھالتا ہے، مجھے بتائیں آپ سردار کیوں نہیں بنے گندوز صاحب؟ گندوز مسکرا کر کہتا ہے، سردار ارطغرل غازی کی یہی چاہت تھی، میرے بھائی نے پوسٹ کا دعویٰ کیا اور ہم نے مناسب طور پر اسے قبول کر لیا، مگر اس سوال سے آپ کا کیا مقصد ہے وزیر؟ وزیر کہتا ہے، اب جب سرداری عثمان کے پاس ہے تو حکمت سے کام لینا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اپنے بھائی کی لگامیں اچھی طرح تھامنی ہوں گی، وہ اپنی لاٹھی سے ایک کے بعد ایک چھتوں کو مارتا پھر رہا ہے۔ گندوز کہتا ہے، اگر میرا بھائی ان چھتوں کو چھیڑ رہا ہے تو ضرور اس میں کائی قبیلے کے لیے فائدہ مند چیز موجود ہوگی، سردار ہمارے لیے ہدف منتخب کرتا ہے اور ہم ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں اپنے سردار کے فیصلوں کو دفاع کرتے ہوئے دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ آپ عثمان سے مخلص ہیں، ترکمانوں کی امید بننے والے شخص کے پیچھے کھڑا ہونا بھی چاہیے۔
گندوز کہتا ہے وزیر حضرت ہم عظیم سلجوقی سلطنت کے سرحدی قبائل ہیں اور اس سلطنت کے متعین کردہ وزیر کے ساتھ کھڑا ہونا ہم پر لازم ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے میں جرگے میں آپ کی شمولیت چاہتا ہوں۔ تمام سرداران دیکھ لیں کہ عثمان صاحب کس قدر خوش نصیب ہیں، مگر ہر کسی کے ساتھ آپ جیسا اعلیٰ سردار نہیں ہو سکتا۔ ایناگول قلعے میں سپاہیوں کا کمانڈر نکولا کو حساب دے رہا تھا۔ نکولا اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے اگر کوئی سپاہی قتل کرنے میں ناکام ٹھہرے تو اسے جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ یہ کہہ کر نکولا اس کمانڈر کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ کمانڈر جب نیچے گرتا ہے تو سپاہی اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اسی دوران کوسس ایناگول قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ نکولا غصے سے کہتا ہے کوسس اگر کوئی بری خبر دینے آئے ہو۔ نکولا کی بات مکمل ہونے سے پہلے کوسس کہتا ہے اچھی خبریں ہیں۔ وزیر عالم شاہ مجھ سے چاہتا تھا کہ میں شیخ ادیبالی کی کونیاں جانے میں رکاوٹ بنوں۔ اسی دوران فلیش بیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وزیر عالم شاہ کا ایک آدمی کوسس کے پاس آیا ہوا تھا۔ آدمی کہتا ہے ہمارے وزیر چاہتے ہیں کہ شیخ ادیبالی کو مارنا نہیں ہے، مگر اسے زخمی کیے بغیر کونیاں جانے سے روکنا بھی ناممکن ہوگا۔ کوسس کہتا ہے میں وزیر کا حکم بجا لاؤں گا۔ اسی دوران کوسس کے دو آدمی اسے زرہ پہنا دیتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے یہ مجھے تیروں سے بچائے گی۔ کوسس عالم شاہ کے آدمی کے پاس آ کر کہتا ہے اس کام کے بدلے عالم شاہ کو بھی میری ایک خواہش پوری کرنی ہوگی، وہ ماری کو میرے پاس واپس لائے گا۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو نکولا کہتا ہے عمدہ، یہ ہوئی نا بہترین خبر۔ کوسس کہتا ہے تم بھی فوراً شادی کی تیاریاں شروع کر دو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ نکولا کہتا ہے میں تو شادی کے لیے روگتوس کے قسطنطنیہ سے لوٹنے کا بھی انتظار نہ کروں۔ کوسس نکولا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میرے خیال میں یہ شادی پہلے ہی بہت تاخیر کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر کوسس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوسس کے جانے کے بعد نکولا غصے میں تڑپتے ہوئے کہتا ہے کیا تم اب بھی میری بے عزتی کرنے والی سے میری شادی کا سوچ رہے ہو؟ یہ قلعہ اس کا گھر نہیں بلکہ اس کی قبر بنے گا۔ دوسری طرف سوغوت میں تمام سرداران جرگے کے لیے جمع ہو چکے تھے اور وہ وزیر عالم شاہ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عالم شاہ آتا ہے اور تمام سرداران کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ عالم شاہ اپنی باتوں سے سرداروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ہم ترکمانوں کا سیاہ مقدر بدلنے آئے ہیں۔ آج کے بعد ہمارے علم میں لائے بغیر اڑنے والے پرندے کے پار توڑ دیے جائیں گے۔ اب واحد حقیقت عالم شاہ کے منہ سے نکلنے والا لفظ ہے۔ اس کے بعد عالم شاہ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سونے سے بھرے 2 صندوق وہاں لا کر رکھ دیتے ہیں اور پھر سونے کے سکے والے تھیلے تمام سرداروں میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ سرداران سونے کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ایک سردار دوسرے سردار سے کہتا ہے ہمارے وزیر تو بے حد سخی ہے۔ گندوز اپنے حصے کا سونا نکال کر دیکھتا ہے اور وزیر عالم شاہ سے پوچھتا ہے یہ سونا کس مقصد کے لیے ہے؟ عالم شاہ کہتا ہے یہ ہماری نیک نیتی کا منہ بولتا ثبوت ہے گندوز صاحب۔ گندوز سونے کو اپنے سے دور رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے شکریہ عالم شاہ، ہمارا قبیلہ اپنی ضروریات کے لیے کافی ہے، اگر آپ یہ سونا ضرورت مندوں کو دے تو کائی قبیلے کے نزدیک یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ عالم شاہ کہتا ہے ارطغرل غازی کے بڑے دل والے صاحبزادے گندوز صاحب، تم سے تعارف نہ ہونے پر بے حد افسوس ہے۔ باہر عثمان اور اس کے سپاہی بھی سوغوت میں پہنچ چکے تھے۔ عثمان اور اس کے سپاہی جب جرگے کے مقام کے قریب پہنچتے ہیں تو کنور انہیں روک کر کہتا ہے آپ لوگ ہتھیار حوالے کیے بغیر اندر نہیں جا سکتے۔ عثمان کنور کی کوئی بات نہیں سنتے اور جیسے ہی اندر جانے لگتے ہیں تو کنور عثمان صاحب کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ عثمان جھٹکے سے کنور کے ہاتھ کو دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی ہاتھ میں رہو، ہماری تلواروں کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کے نصیب میں ٹوٹنا لکھا ہے۔ کنور آگے بڑھ کر کہتا ہے میرا ہاتھ سلطنت میں روایات کی پاسداری نہ کرنے والے ہر شخص کو روکنے والا ہے۔ تلوار سمیت جرگے میں شامل ہونا کہاں سے آ گیا عثمان صاحب؟ یہ آپ کے خوابوں میں دیکھی جانے والی سلطنت نہیں ہے جس کی بنیاد آپ روایات کی مخالفت کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ مہربانی کر کے اب آپ تلواریں میرے حوالے کر دے۔ ترگت آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے تمہاری جان تمہارے جسم پر بھاری پڑ رہی ہے۔ عثمان ترگت سے کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیں۔ پھر عثمان کنور سے کہتے ہیں میرے جیسے خواب صرف بھیڑیا دیکھتا ہے۔ عثمان اپنی تلوار نکالتے ہیں تو تمام سلجوقی سپاہی اپنی تلواریں لے کر آگے بڑھتے ہیں مگر عثمان کے سپاہی انہیں روک لیتے ہیں۔ عثمان اپنی تلوار اپنے سپاہیوں کو دیتے ہوئے کہتے ہیں میں اپنی تلوار ظالموں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر عثمان اور ترگت اندر جرگے میں آ جاتے ہیں۔ عثمان جیسے ہی جرگے میں پہنچتے ہیں تو گندوز کے سامنے رکھے گئے سونے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ عالم شاہ کہتا ہے خوش آمدید عثمان صاحب، آپ نے میرے کہے کی لاج رکھ لی۔ یہ سن کر عثمان اور ترگت گندوز کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عالم شاہ عثمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اب جب کہ آپ سب لوگ آ چکے ہیں تو خوشخبری سنانے کا وقت بھی آ پہنچا ہے، مگر عثمان صاحب پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ عثمان کہتے ہیں میں ایناگول سے آ رہا ہوں۔ عالم شاہ کہتا ہے بعض راز صرف تلاش کرنے سے حاصل نہیں ہوتے عثمان صاحب، اگر ان کی تلاش کی مہارت اور طاقت آپ میں نہ ہو تو آپ صرف خود کو ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی تھکا ڈالتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں جب ہم مہم پر جائیں گے تو چاہے 50 دروازے ہی کیوں نہ ہوں، ہم سب کو توڑ کر اپنی مطلوبہ چیز حاصل کر لیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس بارے میں ہرگز فکر مت کیجیے وزیر صاحب،
وزیر کہتا ہے آپ جن دروازوں کو توڑتے ہیں وہ دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وزیر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ بحران کو پکڑ کر وہاں لاتے ہیں۔ عثمان اور اس کے سپاہی سارا ماجرا دیکھ کر بہت حیران تھے۔ عثمان بحران کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو بحران؟ بحران کوئی جواب نہیں دیتا تو عالم شاہ کہتا ہے یہ آپ کے وفادار ترین سپاہیوں میں سے بحران الپ ہے۔ عالم شاہ سرداروں کو بتاتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کے کافروں کے ہاتھوں میں قید ہونے کا سنا تھا۔ ترکمانوں کے محافظ ہونے کی حیثیت سے اطمینان سے بیٹھے رہنا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ عالم شاہ سرداروں سے کہتا ہے آپ لوگوں کی ہر مشکل کا حل میرے پاس ہے اور بحران الپ کا صحیح سلامت واپس آنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ترگت عالم شاہ سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاتھوں ٹوٹنے والے دروازے آپ کے لیے کھلے کیوں ہیں وزیر حضرت؟ عالم شاہ کہتا ہے طاقت ترگت صاحب طاقت۔ عثمان پوچھتے ہیں آپ نے خون بہا حاصل نہیں کیا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بدلے میں کیا ہار آئے ہیں؟ عالم شاہ کہتا ہے عظیم سلجوق ہارتے نہیں ہیں بلکہ مہلت دیتے ہیں اور وقت آنے پر جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر ایک قبیلے کا سردار کہتا ہے میں نے کہا تھا نا کہ وزیر کی یہاں موجودگی خیر کا باعث ہے، انہوں نے اچھا کام کیا، اللہ ان سے راضی ہو۔ یہ سن کر وزیر مسکراتے ہیں جبکہ عثمان کو اندر ہی اندر بہت غصہ آتا ہے۔ وزیر عالم شاہ اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان صاحب میں یہاں نظام قائم کرنے آیا ہوں، دل توڑنے نہیں۔ گندوز اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے شکریہ وزیر عالم شاہ، آپ نے کئی جانباز کو کافروں کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیا اور عثمان صاحب بھی اس بات سے خوش ہیں۔ یہ سن کر عثمان حیران ہو کر گندوز کی طرف دیکھتے ہیں۔ عثمان بھی عالم شاہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی اس نیکی کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر عثمان اور گندوز بحران کو لے کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ عالم شاہ انہیں روک کر کہتا ہے اب ہماری اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرے گا، نہ کوئی حملہ، نہ کوئی فتح اور نہ ہی کوئی معاہدہ کیا جائے گا۔ ہم مغرب میں صلح کر کے منگولوں کی جانب بڑھیں گے۔ عالم شاہ عثمان کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے ہماری کی گئی نیکی کا بدلہ واضح ہے اور وہ مکمل طور پر میری اطاعت کرنا ہے۔ یہ سن کر عثمان غصے میں وزیر کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر بحران کو لے کر وہاں سے باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس بھائی کی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مزید انٹرسٹنگ ایپیسوڈز ڈیلی دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے لازمی آل کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو بھائیوں دوستو اگر آپ کو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں۔ تو بھائیوں ملتے ہیں ہم اب آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، خوش رہیں آباد رہیں، اللہ حافظ۔ آج کا ہمارا قصہ